بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں پاکستان کے ماہر قانون دان، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق، سینئر رہنما، آف کورس سینٹ میں بھی سرو کیا اور بہت سارے کلیدی عہدوں پر بھی سرو کیا، پاکستان کے وزیر داخلہ بھی رہے، جناب اعتزاز احسن صاحب۔ اور اعتزاز صاحب کو ہم نے اس لیے زحمت دی ہے کہ بہت سارے ایشوز، ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو اتنی ساری باتیں چل رہی ہیں کہ او جی صدارتی نظام آ رہا ہے جی، او جی ایمرجنسی لگ رہی ہے جی، او جی ڈیل ہو گئی ہے جی، او جی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں جی، او جی نواز شریف صاحب اقتدار میں آ رہے ہیں، او جی عمران خان صاحب جا رہے ہیں جی، او جی حکومت چلی گئی ہے شہباز شریف صاحب کے خلاف وہ جیل میں چلے، یعنی بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جن پر ایک تجزیہ بن سکتا ہے سیاسی نظر سے بھی اور قانونی نقطہ نظر سے بھی۔ تو اعتزاز صاحب بڑی ایک بیسٹ پرسنالٹی ہیں جو کہ اپنا سیاسی تجزیہ بھی دے سکتے ہیں، ظاہر ہے اس عمر گزری ہے ایسی دشت کی سیاہی میں، اور پھر قانونی نقطہ نظر سے بھی کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں نظام آئے گا تو قانون میں اس کی گنجائش بنتی ہے یا نہیں بنتی، اور سیاسی فہم کے اعتبار سے بھی ایسا ممکن نظر آتا ہے نہیں آتا۔ تو ان تمام تر موضوعات پہ ذرا آج کی نشست ہے، بہت ساری باتیں جناب اعتزاز احسن صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج بخیر اعتزاز صاحب؟ بالکل شکریہ۔ اور میرا خیال ہے بہت مناسب ہے چونکہ واقعی کورونا کی فضا دوبارہ سے جو ہے وہ لہر جیسا سر اٹھا رہی ہے، نہیں رکھنا چاہیے، اب ہمارا سوشل ڈسٹنس ہو گیا ہے تو میں اتار لوں اس کو۔ ذرا میں ایک ایک کر کے شروع کرتا ہوں۔ ایک تو پہلے اس پہ اپنی رائے بتا دیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ حکومت کے ہی وفاقی وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ جناب نون لیگ کے 4 سینئر لوگ کسی سے ملے ہیں، اور ظاہر ہے جب وہ کسی کہتے ہیں تو وہ کسی کا نام نہیں لیتے، لیکن اشارہ ظاہر ہے کچھ پولیٹیکل فورسز کی طرف تو نہیں جاتا۔ نہیں وہ آرمی چیف یا آئی ایس آئی کے چیف دو ان کی طرف وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کہا کہ یہ ہے، نہیں وہ کہتے پھر لیکن تاثر یہ بند، ہاں تو وہ یہ میں کہہ دیتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ نے کہا ہے بھائی؟ ہاں میں کہتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں جناب ملتے ہیں کسی سے اور پھر وہ وہاں کہتے ہیں کہ جناب آپ نواز شریف صاحب کو چھوڑیں، ہم ہیں نا وزارت عظمیٰ کے امیدوار۔ اس سے 2 باتیں اخذ ہوتی ہیں۔ وہ ایک بات جو اس سے وہ اخذ کرتے ہیں وہ تو یہ کہ دیکھیں نون لیگ کے اندر کتنا اختلاف ہے کہ ان کے اپنے لوگ جا کے کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو چھوڑیں، ہمیں لیں۔ اور دوسری بات اس سے پھر یہ بھی اخذ ہوتی ہے نا کہ اس کا مطلب بات چیت چل رہی ہے۔ آپ دونوں حوالے سے بتائیں، پہلے یہ کہ آپ کی کوئی اطلاع ہے ایسی یا تجزیہ ہے ایسا کہ بالکل عین ممکن ہے کہ بات چیت چل رہی ہو؟ نہیں عین ممکن ہے بات چیت نہیں چل رہی، بات چیت چل رہی ہوتی ہے۔ اچھا، نواز شریف کبھی یہ اس کی سیاست کا ایک کبھی کسی وقت وہ ڈس انگیج نہیں کرتا۔ اچھا، آپ دیکھیں اس کو سزا ہوئی ہے عمر قید، وہ پڑا ہوا ہے 1999 میں لانڈی میں۔ جی جی جی، اب وہاں سے اس کا کس سے چل رہا ہے، گفتگو چل رہی ہے پریزیڈنٹ کلنٹن سے، مارک لائل گرانٹ سے، ہراری سے، سعودی فیملی رائل فیملی سے، وہاں کے انٹیلیجنس چیف ہے اور سب سے، اور مشرف سے۔ یہ 5 پلیئر تھے جنہوں نے اس کو، اور ایک دن ہم صبح اٹھے تو پتا لیجیے سعودی عرب۔ ہاں نہیں صبح اٹھے والی تو بات میں بتاتا ہوں کہ صبح کیسے اٹھے۔ اچھا، صبح تو میرا اٹھنا، میں اس کا وکیل تھا، مجھے اس طرح غافل رکھا، اتنا جھوٹ بول کے گئی۔ مجھے کہا کہ بس انہوں نے سوچا جب دیکھو ایک چیز، 10 دسمبر 2000 کو ٹھیک ہے، نواز شریف 24 دیگر فیملی ممبر، ایک ڈرائیور جس میں باورچی بھی، ہاں باورچی، 3 کنیزائیں، یہ لے کے اور روانہ ہوئے حجاز کی طرف۔ ہاں اب مجھے 2-3 دن پہلے 7 تاریخ کو کلثوم بی بی خود آئی، اچھا، اور مجھے آ کے کہا کہ چوئی صاحب، اعتزاز بھائی بس میاں صاحب کہتے ہیں کہ لڑ مرو، بس اب تیز کرو جنگ۔ میں نے کہا اچھا جی، یعنی وہ سنی سنائی بات تو ہے نہیں، آپ سے خود، میں اور آپ وکیل ہیں لاہور ان کے، میں وکیل ہوں، اور وکالت میں نے ان سے اس وقت ان کی جب ان کا وکیل کوئی ہونے کو تیار نہیں تھا کہ مارشل لگا ہے، آرمی چیف ہے، بڑا سخت ہے جی معاملہ۔ آپ آرمی چیف، یہ سر جھکائے ہوئے جاتے ہیں آرمی چیف کے، اس کے خلاف میں ٹکر لے رہا ہوں ان کے لیے، ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں تیز ہو جدوجہد، تیز ہو جدوجہد۔ پھر میں نے جب وہ چلی گئیں، میں نے اپنی ساری ٹیم کو بلایا، میں نے کہا نواز شریف کا لانڈی جیل سے یہ پیغام ہے
یہ تو بڑا زور اب لگاؤ, آپ یہ اپلیکیشن بناؤ, آپ وہ اپلیکیشن بناؤ. وہ فلک جسٹس فلک شیر چیف جسٹس سے ان کا بینچ تھا, 5 ممبر بینچ تھا لاہور میں. کیس میں نے لگا دیا, 2 دن ہم تیاری میں لگے ہوئے. 9 تاریخ شام کو مجھے فون آنے شروع ہو گیا, نواز شریف تو جا رہے ہیں اچھا سعودیہ. میں نے کہا کوئی نہیں جا رہا بھائی. وہ آپ جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں ان کا وکیل بتا رہا ہوں نہیں جا رہے. وہ کہے سارے, ایک کا فون, دوسرے کا فون, تیسرے کا فون, نواز شریف جا رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں. وہ تو جہاز بھی آ گیا بادشاہ کا. میں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا. اب انہوں نے کیا سوچا, اب دیکھو یہ جب یہ کوئی 10 تاریخ کو یا 9 یا 7 کو تو فیصلہ نہیں ہوگا. ظاہر ہے ان کے بستر سارے سامان بنا ہوگا, ان کے ویزے لگے ہوں گے, ان کے کلنٹن نے 2 مہینے بات چیت کا پورا دور چلا ہوگا. ظاہر ہے کنونس کرنے کی. ہراری کوئی 10 دفعہ آیا ہوگا. یہ کوئی آپ بس میں بیٹھ کے ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ تو نہیں جا رہے نا. مشرف کو یہ تو کچھ 5-6 مہینے سے چل رہا ہوگا پروسیس. اور وہ انہوں نے سوچا, اور بڑے میاں صاحب نے سوچا ہوگا, نواز شریف صاحب, نواز شریف, میاں محمد شریف. اچھا ان کے والد صاحب نے, ابا جی, قاضی حسین احمد, یہ نکل گئی باہر. اس نے اعلان کر دیا کہ اگر نواز شریف کو کہیں باہر بھیجنے کی کسی نے جسارت کی تو جماعت اسلامی سارے ہوائی اڈوں کا گھیراؤ کر لے گی. یہ کر اچھا اچھا. اب میاں صاحب نے سوچا کہ ہم سب ڈینائی کر رہے ہیں, سارے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے. اگر اس نے اتنا ہی کہہ دیا میڈیا کو کہ مجھے تو خبر نہیں, مجھے ایسی اطلاع نہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اعتزاز احسن ہمارا وکیل, ہاں, اگر اس کے منہ سے ہی نرم بات ہو گئی تو میڈیا نے کہنا اس نے بھی انکار کرنے سے گریز کیا. سرخی یہ لگے گی, خبر یہ چلے گی. اعتزاز احسن نے بھی اس خبر کی تردید نہیں کی. تصدیق کرنے سے گریز کیا جی, تصدیق کہہ رہے کوئی نہیں جا رہا نواز شریف. ٹھیک. انہوں نے کہا اس کو جا کے پکا کر دو کہ ہم نہیں جا رہے. So you think this was also part of plan? Part of she coming to you and saying this کہ ہاں تاکہ آپ آگے یہی میسج, یہ میسج. اب مجھے جو فون آئے میں کہوں نہیں. ہاں میری خود بات ہوئی ہے بھائی. اب دوسرے دن اس وقت یہ 24/7 آپ کی نیوز نہیں ہوتی تھی, پرائیویٹ ٹی وی چینل ہوتے ہی نہیں تھے, پی ٹی وی ہوتا. دوسرے دن تصویر چھپی ہوئی ہے اخبارات میں, بیگم نواز شریف, کلثوم نواز شریف چڑھ کے جا رہے ہیں سعودیہ کے پلین کا. اس کی ٹیل پہ جو ہوتا ہے نا وہ بھی نظر آ رہا ہے, اور یہ میاں بیوی سیڑھیاں چڑھتے جا رہے ہیں, اور نیچے خبر لگی ہے یہ ممکن ہی نہیں یہ اعتزاز احسن نواز شریف کا وکیل. And you felt embarrassed? میں تو یار embarrassed نہیں یار, اتنا یہ اب کیلیبری فالٹ ہو, انہوں نے جھوٹ بھیجا. وہ کیا اس کا نام, قطری شہزادے کا خط تو وہ جھوٹ ہے. ارشد ملک کی ٹیپ اگر درست ہوتی, صحیح ہوتی, ٹیمپرڈ نہ ہوتی, فیبریکیٹڈ نہ ہوتی, انہوں نے 2 سال پہلے عدالت میں جمع میں اس کے ساتھ دوبارہ آتا ہوں, لیکن ابھی آتا ہوں, لیکن پہلے خالی اس کو مکمل اگر کر لیں. اس ساری داستان کے بعد آپ کا پہلا مکالمہ پھر کب ہوا نواز شریف صاحب سے؟ تب کوئی میرا پہلا مکالمہ ہوا ان کے ساتھ جب یہ چارٹر آف ڈیموکریسی, چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی میں تھا. ہاں, چارٹر آف ڈیموکریسی میں آتھرز میں تھا. رضا ربانی, عباسی اپنا, اور میں, ہمارا ہم. یعنی آپ نے کبھی ان سے پوچھا, بات ہوئی آپ نے کہ میاں صاحب اے تسی کی کیتا, یا آپ نے کبھی کہا کہ مجھے کیا آپ نے سجی دکھا کے کبھی ماری, یہ یا اس موضوع پہ پھر کوئی بات نہیں ہوئی؟ نہیں, میں نے کی ان سے بات. تو کیا کہتے ہیں؟ میں نے کی ان کی بات. وہ کہتے ہیں کہ باہر بھی تو نکلنا سی. میں نے اس دن وہ تب کی جب 2006 مئی 2006 میں. اچھا, مجھے لے گیا لنچ پہ میاں صاحب اور شہباز, ٹھیک, اچھا, ہیرڈز کے ریسٹوران میں. شریف برادران, اچھا, شریف برادران دونوں بھائی, اور بی بی وہاں تھی. اس لنچ میں تھی؟ نہیں, لنچ میں. اچھا, اس لنڈن میں ہم 3 تھے. اچھا, اوکے. اور میرا بڑا شکریہ کرتے تھے. میں نے کہا میرے ساتھ آپ نے کی کیا؟
خبر اخبار گواہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے اعتزاز احسن. ہاں ممکن ہی نہیں. اور پیچھے تصویر ہے, اور تصویر ہے وہ اوپر چڑھ کے جا رہے ہیں. او مائی گاڈ. اچھا لیکن اس کی ایک اور سائڈ پہ بھی تجزیہ کرے میں کہ یہ بات بالکل, یہ تو آپ نے بتائی, اس کو کوئی کیسے جھٹلا دیتا ہے, یہ تو ہوا ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں بھائی کہ کہیں نہ کہیں اگر ہم اتنے ہی اطاعت گزار اور فرما بردار ہوتے ان کے, تو نہ 12 اکتوبر 99 ہوتا ہمارے ساتھ, نہ مجھے کیوں نکالا ہوتا ہمارے ساتھ. تو بھائی ہم کہیں سٹینڈ لیتے ہیں, ان کو ناراض کرتے ہیں, تبھی ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے پھر ہم کبھی ڈیلے بھی کرتے ہیں, لیکن بھائی اگر ہم واقعی اتنے ہی ان کے فرما بردار ہوتے تو ہمارے ساتھ ایٹ فرسٹ پلیس 12 اکتوبر ہی نہ ہوتا, کیوں نکالا ہی نہ ہوتا. وہ آج بھی فرما بردار ہے. کیسے؟ وہ کیا ہے شاہد خاقان عباسی نے, انہوں نے کہا ہمارے کندھے پہ ہاتھ رکھ دو بھائی. یہ اس کے الفاظ ہیں, ان کے شاید تردید کرتے ہیں وہ, انہوں نے پتہ نہیں اسی کانٹیکسٹ میں کہا ہے. اس کے سامنے الفاظ ٹی وی پہ اس نے کہا ہے. میرے جو ان کا آخری بیان پڑا وہ تو یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی یہ جو بیان ہے کہ نواز شریف کو کسی بھی طریقے سے گھر بھیجنا ہے, اس سے میں متفق نہیں ہوں. عمران خان کو, سوری عمران خان کو, کیونکہ صرف آئینی طریقہ اپنانا چاہیے, وہ یہ کہتے ہیں. نہ وہ انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہاتھ رکھو, ادھر سے ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ رکھو. اب یہ 3-4 کہہ چکے ہیں, ہاتھ رکھا, اٹھایا گیا. آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کی اقتدار سے بے دخلی کا ان کے خراب تعلقات سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا؟ یعنی میاں صاحب کے جو اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہوئے اور وہ اپنے منصب سے بے دخل ہوئے, ان دو چیزوں کا آپس میں ربط ہے یا یہ تو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں؟ نہیں بالکل اس کا تعلق تھا. وہ تو انہوں نے تو آرمی چیف کے جہاز کو ہی اور ساتھ 200 پیسنجرز بیٹھے ہوئے ان کو ہی مطلب ہے اپنی گرفت میں لے لیا تھا, اور نواب شاہ اتار رہے تھے, اور وہاں تو ان میں رفت تو تھا. لیکن وہ مارشل لا جسٹیفائی کرتا تھا ان کا یہ ایکٹ, ان کو نہیں کرنا چاہیے. نہیں مارشل لا ایکٹ نہیں جسٹیفائی کرتا تھا. انفیکٹ آرمی چیف کو اگر وہ کہتے کہ آپ ڈسمسڈ ہیں تو پرائم منسٹر کا رائٹ ہے. ہاں رائٹ آئین اس کو رائٹ ہے, بالکل رائٹ ہے. وہ ادھر غداری کی ہے مشرف نے. پر میاں نواز شریف پر آپ ایک چیز سوچیں, ایک خاندان ہے ابھی کی سپریم کورٹ میں اور اعلیٰ عدالتوں میں انہوں نے جو دستاویز پیش کیے وہ جعلی ہے. یار وہ جعلی ہے. کوئی اتنی بھی میرا مطلب ڈٹائی ہو سکتی ہے. اچھا ٹھیک, یہ بات کہاں سے کہاں چلے گی, بٹ میری تاریخ کے جھروکوں میں بڑی دلچسپی اس طرح کی کچھ بات ہے. یہ جو حالیہ تاریخ میں سمجھ گیا, ثاقب نثار کا ٹیپ انہوں نے پیش کر دیا, آڈیو ٹیپ بالکل جعلی ہے, مختلف حصے ملا کے. ہاں کٹ اینڈ پیسٹ جاب ہے. آپ ارشد ملک کے حوالے سے بھی کنونس ہے کہ وہ بھی جعلی ہے؟ ارشد ملک کا اگر وہ جو ویڈیو تھا وہ اگر میں نے پہلے دن ہی کہا, جس دن ہوئی میں اتنے اتفاق سے وہ پریس کانفرنس ہوئی, میں نے پہلے دن کہا, اسی دن فون آنے شروع ہو گئے. صحیح, بیپر جو ہوتا ہے, ہاں یہ تجزیہ دینی. میں نے کہا بھائی اگر تو یہ درست ہے, یہ فیبریکیٹڈ نہیں ہے, تو پھر نواز شریف کو جب یہ چاہے چھڑا کے لے یہ عدالت میں پیش کرنی, فورینسک اس کا ہوگا. پر اگر یہ تو اس میں انہوں نے کٹ اینڈ پیسٹ جاب نہیں کی ہوئی, پھر ان کو آپ کے خیال میں کی ہوئی. صحیح. اچھا اب ذرا اس کو بالکل حالیہ تاریخ پہ لے آتے ہیں. آپ کو اس وقت جو بھی سیاسی منظرنامہ ہے اس کے نتیجے میں آپ کو مستقبل قریب میں میاں صاحب یا نون لیگ کوئی بھی شخصیت ہو وہ اقتدار میں آتی نظر آتی ہے, یا آپ کے لیے بہت اچھمبے کی بات ہوگی اگر وہ مستقبل قریب میں منصب اقتدار پہ فائز ہو؟ میرے لیے اچھمبے کی بات ہوگی نواز شریف مریم کے بیٹھنے کی. اس کے علاوہ نون لیگ کے اقتدار میں آنے کی, مثلا شاہد خاقان ایکس وائی زیڈ یا شہباز شریف. اول تو شریف فیملی سے کوئی شاید نہ آ سکے, اور اس کی وجہ اب یہ نہیں اتنی کہ ان سے کسی کو دشمنی ہے یا کچھ. اچھا, ان کا مس بیہیویئر اتنا ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ ریاستیں برداشت نہیں کر سکتی انلیس انقلاب لے کے آئے, لینن کی طرح آئے. So you are asking the Prime Ministers of Pakistan to behave. ریاست کوئی نہیں کر سکتی یہ برداشت کہ اس کا پرائم منسٹر 3 دفعہ پرائم منسٹر ہو
وہ عدالت کو کہہ جائے میں 8 مہینے کے بعد آ جاؤں گا، 8 ہفتے کے بعد، اور وہ آئے ہی نہ. مطلب ان کا مس بیہیویئر ایک مس کانڈکٹ، مورل مس کانڈکٹ ہوتی ان وجوہات کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ شاید. لیکن اچھا یہ تو ابھی ساری صورتحال چلی، لیکن آپ کے تجزیے میں اگر پاکستان میں کل الیکشن ہوتا ہے اور وہ فری اینڈ فیئر ہوتا ہے اگر، تو کون سی پارٹی سب سے بڑی پارٹی بنتی ہے؟ کانٹیسٹ ہوگی. اٹس اے 3-way ڈویژن. سندھ میں پیپلز پارٹی ہے، ٹھیک ہے، صحیح. سینٹرل پنجاب میں نون آئے گی. جو خیبر پختونخوا ہے اس میں میرا خیال ہے کہ عمران ہولڈ کر جائے گا. اوکے. آئی تھنک یہ مولوی کا اتنا ووٹ نہیں ہے جتنا وہ. اور بلوچستان تو ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد جب 2-3 جماعتیں ایسی ہو گئیں تو پھر فیصلے ان کو بلانے والے، ان پہ ہاتھ رکھنے والے کس پہ ہاتھ رکھ دیں گے وہ آ جائے گا، اور یہ سارے ایکسیپٹ کریں گے. اچھا. نواز شریف کی گجرانوالہ کی تقریر کے 1.5 مہینے بعد ایکسٹینشن لیا باجوہ صاحب نے، اور نواز شریف نے ساری اپنی پارٹی کو کھڑا کر کے لائن میں اور ایکسٹینشن. اب شاہد خاقان صاحب کہتے ہیں کہ وہ غلطی تھی، انڈو کریں گے اس کو. وہ کتنی غلطیاں انڈو کریں گے؟ ہر مرتبہ غلطی ہوتی ہے. چلیں ابھی بہت ساری اور باتیں بھی ہو رہی ہیں. آپ کی جماعت وہ بلاول صاحب نے آج کا، میں بریک کی وجہ سے بات کرتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں 27 فروری کو ہم لانگ مارچ کریں گے اور حکومت اس کے نتیجے میں گرا دیں گے. آپ ایک تاثر یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے، ظاہر ہے جب آپ لانگ مارچ کرنے نکلتے ہیں تو آپ یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا اور واپس آ جاؤں گا، تو آپ خود دعوے ہی کرتے ہیں. آپ تو خود لانگ مارچ کے ایکسپرٹ ہیں. حالیہ تاریخ کا جو سب سے زیادہ بڑا لانگ مارچ اس کو آپ نے لیڈ کیا ہے، وہی افتخار چوہدری صاحب والا تھا. تو ایک تاثر یہ ہے کہ جناب یہ ایسی کہہ رہے ہیں، باقی اصل میں یہ پیپلز پارٹی کی تنظیم سازی، ورکرز میں نیا ذرا انجن فیول بھرنا تاکہ اگلے الیکشن کے تحرک پیدا کرنے کے لیے. اور ذرا کچھ اور باتیں، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. عزیز احسن صاحب ہمارے ساتھ، گفتگو جاری رہے گی. خوش آمدید کہتے ہیں. عزیز احسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور بہت ساری باتیں کرنی ہیں. یہ 27 فروری کو پیپلز پارٹی نکل رہی ہے، لانگ مارچ، حکومت گرائیں گے، تو گر جائے گی کیا پیپلز پارٹی کی لانگ مارچ سے حکومت؟ لانگ مارچ سے کوئی اتنا آسان نہیں ہے گرانا. ہماری جو لائرز کی لانگ مارچ تھی، جی جی جی، وہ آ گئے ہم 16 جون کو ایک دفعہ، پہلی 2 لانگ مارچ، جی جی مجھے یاد ہے. 16 جون کو آ گئے اسلام آباد. اب وہاں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کوئی دھرنا نہیں ہوگا. صحیح ہے. وہاں کراؤڈ میں بڑا چارج، میں تھا وہاں پہ، چارج تھے، ینگ لائر بڑا. اور نہیں، لال مسجد والے بہت آ گئے تھے، وہ لال پٹی لگا کے. وہ بغض مشرف میں آ گئے تھے، نہ کہ حب افتخار چوہدری. ہاں، ان کو تو موقع چاہیے تھا کہ ایسی جگہ وکیل بیٹھ جائے، دھرنا دے دیں کہ وہ چاہے کل آ کے گولی چلا دیں، اس پہ کچھ کریں. اب ان کی پٹی، لال پٹی انہوں نے باندھی تھی، بحالی یا شہادت. اب ہمارا تو ایسا نہیں. اب مشکل یہ مجھے پڑی کہ موب ساری کہہ رہی ہے کہ ہم نے بیٹھنا نہیں جا رہے ماں. اور میرے جتنے ساتھی تھے سب نے یہ طے کیا تھا. میں بڑے بڑے نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن سب کو پتا ہے، طارق صاحب تھے، کرد صاحب تھے، تو سب نے یہ کہا تھا کہ وہ جب اپنی تقریر کریں گے اس میں یہ کہیں گے، سفارش کریں گے کہ آج چلے جاؤ، آج چلے جاؤ. اینڈ آئی ول دین فائنڈ اپ دی فائنل، میں کروں. لیکن تقریر میں کسی نے جرأت نہیں کی. کسی نے نہیں کی سوائے ایک نے، وہ باز محمد خان بلوچستان. ہاں ٹھیک، باہر والے، وہ اس نے بلوچستان والے. باقی سب وہ چھوڑ جائیں، اب بڑا اچھا ہو گیا اور یہ ہے اور وہ ہے، اور اتنے لوگ، سمندر، اور تھا بھی کراؤڈ بھی اچھا خاصا. اب آپ کی تقریر ہے یہاں. میری تقریر آئی تو میں نے جب یہ کہا کہ اب آپ جائیں، منتشر ہو جائیں. ہاں، اور منتشر ہو جائیں اور گھروں کو جائیں، کل بڑی گرمی ہے. اور وہ بوتلیں، شکر ہے خالی بوتلیں، لیکن وہ پلاسٹک کی بوتلیں ہماری طرف اسٹیج کی طرف پھینکنے شروع کر. پھر مجھے لائن بدلنی پڑی. اچھا، پھر میں نے لائن مقرر کو کرنا پڑتا ہے، جان بچانی پڑتی. پھر آپ نے ایک دوسرا لانگ مارچ بھی کیا تھا، دوسرا لانگ مارچ، جس میں میاں صاحب. ویسے آپ اس لانگ مارچ میں میاں صاحب کے مثبت کردار کے معترف ہیں؟
میاں صاحب اس پروگرام میں بھی میں آپ کو بتاؤں جا کے پہلے تو اپنے گھر سے نکلتے ہی نہیں تھے. وہ تو کہتے ہیں وہاں سے فون آیا ہم نے ان کو منع کیا, انہوں نے کہا جی نہیں نکلنا, پھر بھی نکلے. وہ تو یہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, اس نے اجازت دی. اوکے ہاں 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 میری ٹھیک ہے. این پیٹرسن میرے پاس 10 مرتبہ مہینے میں آتی تھی کم از کم, مشرف کے حق میں. مشرف کے حق میں مشرف ہر وقت کہتی تھی مشرف کو جانے دو, رہنے دو, ہمیں وار اگینسٹ ٹیرر میں بڑا یوزفل ہے, یو آر ناٹ اے مولوی. اسی این پیٹرسن نے نواز شریف کو گو ہیڈ کیسے دے دیا مشرف کے خلاف؟ اس وقت کیونکہ فضا ہو گئی تھی مشرف کے خلاف بہت زیادہ. اس وقت تک ہم وکیل بڑے, ہم نے ٹیک اوور کر لیا ہوا تھا لاہور کا جو جی پی او کا سامنے, ہم نے نکل جانا تھا, ہم نے نکل جانا تھا, ہم ان کا انتظار کرتے رہے, پھر ہم نکل گئے. ٹھیک. پھر ہم نکل کے اب خبر ملی کہ جی مرید کے پہ حملہ ہونا ہے ہم پہ. اور میاں صاحب نکلے اور شاہدرے میں مڑ کے, اور ملک ریاض جو ایم این اے ہیں ان کے, جی 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 وہ ملک ریاض جی جی یہ ملک ریاض ہے ایم این اے, جی 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 اسمارٹ سے آدمی, ہاں جی جی, اس کے گھر جا کے, اور میاں صاحب نکل ہی نہیں رہے, نکل ہی نہیں رہے, نکل ہی نہیں رہے. اچھا لیکن ابھی یہ پیپلز پارٹی سے بات نہیں کی, تو اس کا مطلب ہے کہ لانگ مارچ سے حکومت گرانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے نا؟ نہیں نہیں بالکل نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, لانگ مارچ 2 اگر سمجھ لیجئے, ایک 23 مارچ کو, ایک اور ایک 27 فروری کو. نظر رکھنا بلاول بھٹو زرداری پہ. کیا مطلب ہے؟ یہ نوجوان نکل گیا آگے ان سے. اچھا یہ نوجوان نکل گیا آگے. یہ شریف خاندان تتر بتر ہے, مولانا کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. مولانا نے اگر پاور سٹرکچر میں آنا ہے تو کچھ وہ یہ اس قسم کا تو نہیں چلے. بلاول از لرننگ سو فاسٹ کہ میں نے اس کی والدہ کو بھی اتنا فاسٹ لرننگ. اچھا اچھا. He has only politics to do. He can meet and has to meet the top leadership all the time. سب سے ملتا. He is current all the time. حقیقت سے قریب تر پولیٹکس کر رہے ہیں, جہاں ان کو پتہ ہے کہ بھائی یہاں اتنا پنگا لیا جا سکتا ہے, یہاں اس سے زیادہ نہیں لیا جاتا, یہاں کمپرومائز کر لو, یہاں لڑائی کرنے کا فائدہ نہیں ہے. نہیں بہت بہت حقائق ہے نا. اسی وقت دیکھ لیں آپ نے, اس نے انیشیٹو لے لیا ہے. مولانا تو مارچ تک لے گیا نا, 23 مارچ. بلاول انیشیٹو لے گیا پہلے. اس کا سیاسی فائدہ ہوگا پیپلز پارٹی کو. جو یہ سندھ میں سے جس طرح پنجاب میں انٹر ہوگا, اچھا آپ دیکھیے گا. آپ کے خیال میں 27 فروری کو بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے؟ مطلب بہت بڑا ایونٹ ہوگا. اچھا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ایک دم حکومت گر جائے گی. حکومت ہمارے وقت بھی حکومت نہیں گری. نہیں وہ تو حکومت وڈرا بھی کر جاتی ہے نا. ہاں ٹھیک. بہت سارا مان بھی جاتی ہے. صحیح. ہم جب گجرانوالے نہیں پہنچے تھے تو ہو گیا تھا, مان گئی. ٹھیک ہے چلو صحیح. انہوں نے کہا لو اچھا, جب حکومت مان جاتی ہے تو پھر میں ایک آپ کو بتاؤں, ایک بڑا مشکل وقت آتا ہے. حکومت مان گئی ہمارا, ہم اب ہو گیا کام. وہ اس کے بعد کہتے ہیں جی قاضی حسین احمد اور عمران بھی اور ہماری موومنٹ میں حامد خان, انہوں نے بڑے الزام لگائے جی اعتزاز احسن نے وہاں موڑ کیوں لیا. کیونکہ میاں نواز نے تو مجھے کہا جو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہ قبول ہے. میں نے فون کیا گجرات, آگے گجرانوالے سے پہلے آگے اپنے کزن سے پوچھا بھائی یہ گیلانی کی سنی؟ انہوں نے کہا سنی تقریر. میں نے کہا وہ کیا پروگرام لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا جی لوگ مٹھائیاں بانٹ کے رات کو کھول کے نرالے کی دکان ساری لوٹ کے اور سارے گھر چلے گئے. وہ میں نے گجرانوالے فون کیا جو کلوسسٹ تھا, 6 میل تھے وہاں سے. ہم نے کہا ہم آ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کوئی نہیں آؤ, بالکل کوئی بندہ نہیں ہے تھے رہ گیا, گھر چلیں گے, ہو گیا کام. اور ٹول ہو جانے ان کا کتھارسس ہو گیا. ٹھیک. 2 سال سے ایک سٹرگل میں چل رہی تھی, اس کا کتھارسس ہو گیا. اس کے بعد کس طرح
یہ کتھارسس ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہ آپ کے خیال میں آپ نے بتا دیا یہ لانگ مارچ کا، ان کا ہی بتا دیا. لانگ مارچ میں سب سے زیادہ جو اگین گرو کرے گا نا باقی سب سے وہ بلاول بھٹو. بٹ آپ کو لگتا ہے 2022 کی بگننگ میں بیٹھے ہیں، اس سال آپ کو کوئی وجہ نظر آتی ہے عمران خان کے گھر جانے کی؟ بظاہر انہونی کوئی وجہ تو الگ بات ہے، ورنہ آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جس کی وجہ سے آپ یہ تجزیہ کریں کہ یار مجھے نہیں لگتا یہ مدت پوری کرے گا؟ آپ کے خیال میں کرے گا پوری؟ خود بہت غلطیاں کرتا ہے، اپنی غلطی سے جائے گا اگر جائے گا. لیکن اس کا بھی امکان بظاہر کم ہے، غلطیوں کا نہیں جانے کا. جانے کا کم ہے، پر اگر غلطی اتنی بڑی کوئی کر دے کہ وہ ناقابل برداشت ہو تو وہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے کوئی بہت ہی بڑی غلطی کرنا خان صاحب کا ضروری ہے. ہو سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں ذرا کوئکلی 3-4 اور ایشوز ہیں نا، ایک ایک کر کے سب پہ کامنٹ لے لوں آپ سے. ایک تو ابھی عمر عطا بندیال صاحب آ رہے ہیں، بس 2 فروری کو چیف جسٹس آف پاکستان ہو جائیں گے وہ، تو اگلے تقریباً 1.5 سال تک ستمبر 2023 تک وہ ہیں. اس کے بعد جناب قاضی فائد عیسیٰ صاحب منصب میں آئیں گے. آپ کو یہ لگتا ہے بڑا حساس معاملہ ہے، بڑی حساس انداز میں خالی گفتگو کر لیں، لیکن اگر ایک صرف کامنٹ اگر کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب بیکمنگ دی نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان؟ He should. And you think he will? I think he will. Moving on to the next topic, again اس کا بھی لیگل اس سے لینا دینا ہے. تو یہ جو فورن فنڈنگ کیس آپ نے جتنا بھی فالو کیا ہے اس کو زیادہ یا جتنا بھی کیا ہو، آپ کی اوپینین کیا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان میں فورن فنڈنگ کیس چل رہا ہے پی ٹی آئی کا 2014 سے شاید، اور ابھی اس میں اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آئی جس کی ساری تفصیلات لوگوں نے دیکھی. آپ کو لگتا ہے حتماً اس کیس کے نتیجے میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک تو ہے نا کہ بھائی او جی آپ کے اتنے فنڈز کا جو ہے نا کوئی حساب کتاب نہیں، ہم فنڈ منجمد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے معاملہ اس حد تک جائے کہ جناب اس بنیاد پر ہم پارٹی بین کرتے ہیں، یا دیکھیں جناب آپ کے فنڈز کا یہ اکاؤنٹ نہیں ہے اور عمران خان صاحب آپ نے یہ جمع کرایا تھا اپنا اسٹیٹمنٹ کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ سارے اکاؤنٹس ہمارے ٹھیک ہیں، اور ایسا نہیں ہو سکا ہے تو آپ صادق اور امین نہیں ہے تو اس لیے اب آپ گھر جائیں. اتنا بڑا کچھ ہوتا نظر آتا ہے آپ کو اس کیس کے نتیجے میں؟ مجھے اس کیس کے نتیجے میں یہ نظر آتا ہے کہ یہ کیس ایسا ہے کہ جس کی زد میں ساری جماعتیں آ جائیں، چراغ سب کے بجھیں گے، ساری آئیں گی. اس کی وجہ میں بتاؤں، اور یہ نہیں کہ کوئی وہ بڑی انہوں نے بڑا جرم کیا ہے، مس مینجمنٹ، اور اس کو سیریسلی لیا ہی نہیں گیا. کیا ٹھیک ہے بس ہاں 1961 میں یہ قانون آیا، ٹھیک ہے، پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ، اور آج تک کسی نے سیریسلی لیا ہی نہیں. کسی نے نہیں پوچھا آپ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو آپ میں اس میں یہ کہاں سے آیا، یہ پیسہ کہاں سے آیا، کسی نے دیکھا ہی نہیں. کسی الیکشن کمیشن نے وہ کھول کے بھی نہیں دیکھی. آپ کو لگتا ہے یا تو سارے پھنسیں گے یا کوئی بھی نہیں پھنسے گا؟ یہ لگتا ہے میرا خیال لیجسلیشن ہوگی اس میں. اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. یہ سپریم کورٹ سے متعلق، چونکہ ظاہر آپ کا بڑا تجربہ رہا ہے، ابھی حال ہی میں سپریم جوڈیشل کونسل جو کہ متعلقہ ادارہ ہے، انہوں نے ایک خاتون جج جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی تعیناتی فرام لاہور ہائی کورٹ ٹو سپریم کورٹ آف پاکستان کر دی. آپ کی اس میں کیا رہا ہے؟ اس میں 2 اوپینین ہیں نا. ایک یہ کہ بھائی بہت اچھا ہے، وومن امپاورمنٹ ہے، اور سینیورٹی کے اصول کی ایک ریت ہے کہ سینئر موسٹ جج آئے، لیکن کوئی آئین یا قانون میں تو نہیں لکھا، تو ایک ریت ہے، ٹھیک ہے. اور ایک دوسری رائے جو کہ کافی بار کونسلز وغیرہ کی بھی ہے، وہ یہ کہ نہیں بھائی وہ جو ریت ہے سینیورٹی کے اصول کی، اس کو کیوں آپ نے مد نظر نہیں رکھا اور آپ کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا ان کو سپریم کورٹ. آپ کی کیا اوپینین ہے؟ بدقسمتی سے اس میں ریت ایسی نہیں ہے. کبھی کبھی یہ ریت سے ہٹ کے کام ہوا ہے پہلے بھی، کافی مثالیں ہیں، اور سارا سب کو ان مثالوں کو جن میں فقیر محمد کھوکھر تھے 13 نمبر پہ تھے، وکلاء نے سب نے ایکسیپٹ کر لیا، کسی نے ذکر نہیں کیا. You think these are good examples to follow? No, they are not good examples. They are bad examples to follow. But میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں کہ میری تو خواہش تھی کہ اپنی عائشہ ملک یہ پنجاب ہائی کورٹ کی تھوڑی دیر کے لیے، پر یہ یہاں ٹھیک کر کے جائیں. اچھا اس لیے یہاں پنجاب ہائی کورٹ کو شی از an amazing administration. She'll be a great addition to the Supreme Superior Judiciary of Pakistan. Oh yes, بالکل. But you think it's set? اور میں اس لیے سمجھتا ہوں ایسے واقعات جب دیکھتا ہوں، اور ان سے پہلے جو ایلیویشنز ہوئی ہوئی ہیں کئی دیکھتا ہوں جن کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، جن کو ہائی کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے تھا.
آپ سپریم کورٹ تک اور کہاں تک پہنچ گئے. اس میں کچھ میرٹ، سینیورٹی اینڈ میرٹ، یہ دونوں ہونی چاہیے. اور اگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ دیز آر ناٹ گڈ ایگزامپلس ٹو فالو، اور پھر آپ انہی ایگزامپلس کو بنیاد بناتے ہوئے جو کام ہوا ہے اس کی آپ تعریف بھی کر رہے ہیں، اس کی مخالفت بھی نہیں کر رہے ہیں. ان میں برے ایگزامپلس بھی ہوئے ہیں اور اچھے ایگزامپل. تو پھر اس میں کوئی ایک اصول سیٹ کچھ ایسا نہیں کر دینا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ جناب جب جس کو جو سوٹ کرے تو کوئی یہ مثال دے دے کہ دیکھو فلاں دفعہ تو سینیورٹی کو وائلیٹ کیا گیا تھا اس لیے میں آج اس کو لا رہا ہوں، اور کوئی یہ مثال لے لے کہ نہیں فلاں جگہ سینیورٹی کو وائلیٹ نہیں کیا گیا اس لیے میں اس کو لا رہا ہوں. ہر کوئی اپنی پسند کے مطابق نہ کر لے. کوئی ایک ایسا اصول نہیں بن جانا چاہیے. اب اگر آپ 5 سینئر سپریم کورٹ کے ججز بیٹھے ہوں، ان کے ساتھ ہائی کورٹ کے متعلقہ چیف جسٹس بھی بیٹھے ہوں، پھر اٹارنی جنرل ان کے ساتھ اٹارنی جنرل بھی بیٹھا ہو، بار کا نمائندہ بیٹھا ہو، بار کا نمائندہ بھی بیٹھا ہو. اب اتنے بڑے سینئر لوگوں کو بٹھا کے اگر آپ فیصلہ صحیح نہیں کر سکتے ہو، مطلب اگر سینیورٹی کو مطلب سے ہٹ نہیں سکتے ہو اور ایک بہتر چوائس کو نہیں لا سکتے ہو، تو اس سے بڑا فورم پھر کیا ہوگا؟ اس سے بڑا عائشہ از گوئنگ ٹو ایڈ ٹو دی سپریم. بس ستمبر میں اسی فورم نے ابھی جو فیصلہ دیا اس کے خلاف فیصلہ ہوا، پھر ظاہر اس کا وہ چینج ہو گیا تناسب. ہاں تو پھر نہیں، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بٹا ہوا سپریم کورٹ ہے، دراڑ پڑی ہوئی ہے اس کی عمارت میں. عمر بندیال کا بہت بڑا امتحان ہے. ایکیڈیمکلی اسپیکنگ اس میں حرج کیا ہے؟ یعنی کہ اگر ہم 2 افراد ہیں جن کا تعلق ایک ہی ادارے سے، تو ہم اگر روبوٹ ہوں گے تو ہی ہم ہر چیز پہ اتفاق کریں گے. اگر ہم انسان ہوں گے تو ہم اختلاف کریں گے. تو اس میں مسئلہ کیا ہے کہ 4 کی رائے کچھ اور 4 کی رائے کچھ ہے؟ اس میں کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں اور خاص کر یہ لائرز موومنٹ کے بعد جس کی جتنی بھی میں تعریف کروں وہ خود ترائی ہوگا پر بہت کم ہے، کیونکہ ایک نان وائلنٹ موومنٹ 2 سال چل کے اور میسز کو انوالو کر کے جو مقصد تھا اس نے 2 سال میں بغیر ایک پتا توڑے، ایک بتی توڑے، پورا منظرنامہ بدل کے رکھ دیا. منظرنامہ صحیح. اور فوجی عدالت میں چیف آف آرمی سٹاف کو مقابلہ کر کے فوج کو اور نہتے سیویلینز نے. لیکن اس کے کچھ منفی پہلو بھی ہیں. ایک منفی پہلو یہ ہوا کہ ایک عنصر ہم میں سے وکلاء میں سے وہ متشدد ہو گیا. وہ کہتے سوچتے ہیں ہمارے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اب پولیس والا پوچھے میں نے اپنی گاڑی کے آگے ایڈوکیٹ لکھ دیا یا موٹر سائیکل پہ ایڈوکیٹ لکھ دیا، وہ گھبرا جاتا ہے. اور ہوتا ہے، ہو رہا ہے، پٹر ہوتے ہیں پولیس والے سڑک ہو رہا ہے. وہ اگر ایک اس کو وکیل کو پکڑ کے لے جائیں تو پیچھے سے 40 آ جاتے ہیں. مجھے اس کی سب سے زیادہ بھیانک مثال وہ لگتی ہے کہ جب وہ کون سے اسپتال میں گھس گئے تھے، وہ PIC. اچھا، مجھے وہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. مجھے اس پر افسوس یہ ہوا کہ I have all the respect for علی احمد کرد صاحب، I have very much respect for رضا ربانی صاحب، لیکن انہوں نے باقاعدہ الفاظ کہے کہ دیکھیں جی یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا، اس لیے اس واقعے کی جسٹیفیکیشن تو بنتی ہے. وینٹیلیٹر اتار دیا کسی کے، اس کی جسٹیفیکیشن تو نہیں بن سکتی. کیسے بن سکتی ہے جسٹیفیکیشن؟ تو بالکل اس دن مجھے یاد ہے آپ نے مذمت کی تھی اور مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ یہ اتنے پڑھے لکھے نام یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں جسٹیفیکیشن بنتی ہے؟ وہ جو وکلا کے ساتھ وہ بھی غلط ہوا ہوگا، لیکن اس کی جسٹیفیکیشن نہیں بن سکتی نا. نہیں بنتی. اور اگر اس کی بنتی ہے تو پھر ہر پرتشدد واقعے کی جسٹیفیکیشن بنتی ہوگی. پھر تو ہمارے ایک عنصر ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ایک اس کی مضمرات میں سے ایک یہ تھا کہ پرتشدد ہو گیا وکلا اور ایک متکبر جج. یہ نشر ہو سکتا ہے تو کرو میں میرے یہ کیس ہو جائے تو آپ وکیل بن جائیں گے میرے؟ بن جاؤں گا بلا معاوضہ. میں تمہارے ساتھ ہی کھڑا ہوں گا، ساتھ ہی کھڑا ہوں گا. کوئی نہیں، اتنی بات سنتے ہیں ہمارے. اچھا. اور متکبر جو ججز ہیں ان میں وہ بڑے واضح نظر آتے ہیں. اچھا. اور ان کو بھی یہ زوم ہو گیا نا کہ ہمیں کون ہٹا سکتا ہے، ہمارے پاس تو ایک فوج ہے، میں تو سپہ سالار ہوں اس فوج کا. اگر یہ فوج میری ایک دفعہ فزیکلی
آرمی چیف اور تمام جرنیلوں کو ہٹا سکتی ہے، ان ریزسٹ کر سکتی ہے، تو پھر اور مجھے اس طرح بٹھا سکتی ہے واپس جیسا. تو یہ دو اس کے نیگیٹو پہلو تھے ہمارے لیے بڑے. اب اس میں یہاں تک ہو گیا کہ اب مجھے ایک چیف جسٹس کہتے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ وہ بینچ بنانے کی سوچ رہے تھے کسی اور، تو میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے اتفاق سے معاملے پہ، تو انہوں نے خود ہی پوچھا کہ میں یہ کیس جو ہے اس میں بینچ بناؤں، کیسا بناؤں. میں نے کہا اس کیس میں نے کہا چاروں صوبوں کے جج صاحب بالکل نہیں. یہ حالیہ تاریخ کی بات میں حالیہ تاریخ. ٹھیک. کہنے لگے ٹھیک ہے، پر ان میں سے ایک تو میرے ساتھ ہی نہیں بیٹھے گا. اچھا، ڈیوائڈ. اب وہ چیف جسٹس کہہ رہا ہے میرے ساتھ نہیں بیٹھے گا. جج کس طرح نہیں بیٹھے گا؟ جج پہ لازم ہے کہ وہ بیٹھے. اگر چیف جسٹس اس بے شک رائے مختلف رکھے، آپ نے اختلاف کرے، اپنی رائے دے، صحیح رائے اپنی دے، بٹ ہی کین ناٹ سے نو. بالکل. یہاں ہمارے یہ حالت ہوئی. ٹھیک ہے بھائی، بریک لیتے ہیں پھر ہم آخری کنکلوڈ کرتے ہیں ایک دو تین باتیں ایک بریک کے بعد. خوش آمدید، اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ٹورڈز دی اینڈ جسٹس گلزار صاحب کا ٹینیور بس ختم ہونے لگا ہے نئی چیف جسٹس کی نا، تو ایک کوئک کامنٹ آپ ان کا ٹینیور آخر میں جاتے ہیں. نسلہ ٹاور کراچی بہت زیادہ خبروں کی زینت بنا مختلف عنوانات سے، آپ ان کے ٹینیور کو کس طرح سم اپ کریں گے؟ بڑا شریف آدمی، نارملی تو بہت مدھم دھیمے تھے، پر یہ لاسٹ جو انہوں نے اسکور کیا ہے نا، کوئی لاسٹ 40 رنز ان 5 بالز، 8 کے، جس میں نسلہ تھا. دیکھو ایک چیز میں بتاؤں، ایک بات میں غلط ہے عدالت. آپ نسلہ ٹاور کو بھلے گرا دیں، ٹھیک، پر ایک ہوتا ہے، یہ ٹرمینالوجی ہے، ٹھیک، innocent buyer for value without notice. ایک آدمی ہے، اس کو دکھاتے ہیں وہ کہ یہ کے ڈی اے کی یا کے بی سی کی یہ این او سی ہے، اس کے مطابق میں نے بنا لی ہے. وہ پیسے دیتا ہے، صحیح ہے، اور اس کو اطلاع نہیں ہوتی کہ وہ غلطی ہے. innocent buyer for value without notice، ٹھیک، اس کا ایک رائٹ ہوتا ہے. اس کو سنے بغیر، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ضروری کہ اس کو سنے، اس کو پارٹی بنائے بغیر. صحیح ہے. آپ کے انہضام نہیں ہونا چاہیے تھا، انہوں نے اس کو آج تک نہیں پارٹی بنایا. آخری کی بات جو کر رہے ہیں، آخری کچھ اوورز کی، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ آصف سعید کھوسا صاحب کا آخری اوور یاد ہے آپ کو؟ وہ ایک 23 دن کے لیے چیف جسٹس آئے تھے، 23 دن کے لیے. ان کی ججمنٹ دیکھیں کتنی. اچھا، وہ پہلے سے ججمنٹس لکھ کے لے آئے تھے کہ 23 دن کے لیے میں جج ہوں گا، چیف جسٹس ہوں گا. اس دن میں یہ کیسز لگاؤں گا، اردو زبان رائج کروں گا، فلاں کروں گا. وہ سب کچھ انہوں نے 23 دن کے اندر. اینڈ سر ٹورڈز دی اینڈ پاکستان میں ظاہر ہے سیاسی جماعتوں کو پریویل کرنے کے لیے ان کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے مناسب ہونا بہت ضروری ہے. آپ سمجھتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی کے اس وقت ٹھیک ہے معاملات؟ نہیں، ہمارے معاملات ٹھیک ہوں یا نہ ہوں، ٹھیک ہے نا، اوکے ہے نا. نہیں، ہمارے اوکے ہوں یا نہ ہوں، ہمارے نہ اوکے ہوں تو ہم زیادہ بہتر ہوتے ہیں. اچھا، وہ کیا ہم زیادہ، ہمارا جالا جو ہے وہ بڑا. لیکن ہوتا نا زرداری صاحب سوچتے ہوں کہ بھائی اب بس اب عمر کے حصے میں اب جیل نہیں جانا، میں نے بھائی اب سیٹ رکھو معاملہ. یہ مسلم لیگ کی ذہنیت ہے. بلوچستان کی حکومت پیپلز پارٹی نے گرائی جن کا ایک ممبر بھی نہیں تھا، تو وہ وابڈا کے تعاون سے تو نہیں گرائی نا. وہی بس آئی نا، تو کس نے سیٹنگ کی تھی؟ نہیں، سیٹنگ کرنے والے حالیہ تاریخ کی مثال ہے نا. آصف زرداری خود بڑا سیٹلر. تو آپ کے خیال میں زرداری صاحب کو کن کا تعاون حاصل تھا؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کا؟ نہیں، کرکٹ بورڈ کا نہ، وابڈا کا، اسٹیبلشمنٹ کا. میں یہ نہیں سمجھتا. بلوچستان کی حکومت جو گرائی اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار آپ کے خیال میں نہیں تھا؟ نہیں. تو زرداری صاحب کو اتنی طاقت کیسے مل گئی؟ ان کا تو ایک پارلیمنٹرین بھی نہیں تھا. اگر وہ اس میں پارلیمنٹ یہ اسٹیبلشمنٹ کا نے ساتھ دیا آصف زرداری کا، تو اچھا کیا یا برا کیا. پیپلز پارٹی میں کوئی اس قدر، ہمارے میں کوئی یہ نہیں ہے. میں جب لیڈ کر رہا تھا تو میں ایم این اے تھا سپریم کو، یہ لائرز. جی، مجھے کئی مرتبہ مشرف نے ملنا چاہا. ٹھیک ہے،
مجھے کئی مرتبہ اس کے DG ISI نے ملنا چاہا. میں سمجھتا تھا کہ یہ میرے لیے بڑی بری بات ہوگی کہ یہ مسلم لیگ نون اور یہ برقعے پہن کے جانے والے ہیں. جاتے ہوئے بالکل میں نے کاغذ رکھ دیا. آخری بات یہ تو بتا دیں, جس چارٹر آف ڈیموکریسی کے آپ آتھرز میں سے ایک ہیں, اس میں یہ لکھا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہونا چاہیے اپوزیشن لیڈر کو, تاکہ احتساب کا نظام اچھا ہو. مختصر کامنٹ اس پہ آپ. یہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, میرے بچپن سے ہے, اور پتہ نہیں کب تک رہے گی. ٹھیک ہے, وہ لوگ ووٹ دیں تو ہونی بھی چاہیے. اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین آج تک اپوزیشن لیڈر کو نہیں بنایا. آپ سمجھتے ہیں نا کہ ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہے اس کی پاسداری کرنی چاہیے. ہونا چاہیے, کرنا چاہیے. آپ کی جب اگلی ملاقات ہوگی زرداری صاحب سے یا بلاول صاحب, تو آپ اپنی تجویز دیں گے ان کو؟ نہیں, میں تو اگر مجھے اس وقت یاد ہو رہا بات ہوئی تو میں تو آئی ول سرٹنلی ان کلیئر ورڈ آپ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے. میں آپ کے سامنے بات کر دیتا ہوں کہ یہ ہونی چاہیے. اور ہماری پارٹی میں اتنی برداشت ہے, یہ تو بنا دیں. برداشت ہے تو بناتے ہی نہیں. برداشت ہے کہ مطلب میں کیا آپ کی بات سن لیں گے, بس سن لیتے ہیں, وہ کرتے نہیں ہیں پھر وہ دیکھیں. یہ بھی تو سر تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب, بہت اچھی نشست رہی. اعتزاز احسن صاحب, تاریخ کے جھروکوں سے کچھ باتیں اور پھر حالیہ تاریخ کی باتیں, ایک نشست. زندگی صحت رہی تو اگلے پروگرام میں ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ و ناصر. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.